بیوی کالی شوہر کالا بچہ گورا چٹا. اس کہانی میں اس مرد کی عقل پہ آپ کو ماتم کرنے کو دل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے نعمان عطا. کہانی ہے سعودی عرب میں مقیم تھا ایک آدمی جس کا نام تھا نصیر الدین. یہ انڈیا کے شہر حیدرآباد کے کسی چھوٹے سے علاقے ملک پیٹ کا رہنے والا تھا. سعودی عرب میں اس کی جاب تھی، اچھا سیٹلڈ تھا. شادی کے بعد 2 سال بعد یہ سعودی عرب آ گیا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہا. یہاں پہ آیا، پھر چھٹی گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم نہ کیا، اولاد کی نعمت سے محروم رہا. 4-5 سال گزرے، بیوی کو یہاں پہ لے آیا سعودی عرب. یہاں پہ لایا، مکہ گئے، مدینہ گئے، دعائیں کی اللہ سے، اللہ گھر جا کے دعائیں کی، لیکن کہ اولاد کی نعمت سے محروم رہا. پھر اس نے اپنی بیوی کو دوبارہ انڈیا بھیج دیا. بیوی انڈیا چلی گئی. وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس نے فون کیا کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی ہوں، پیٹ سے ہوں. بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرم کر دیا ہے. اور اس کو جناب اس نے پورا بیڈ ریسٹ پہ رکھا 9 ماہ تک. ڈاکٹر نے جو مینیو بتایا، جو کھانے بتائے، سوپ، جو جوسز، جو چیزیں تھے، پھل فروٹ، سب وہ کھاتی رہی. اور 9 ماہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا. تو نصیر الدین بہت خوش. یہاں بھی سعودی عرب میں جتنے دوست تھے سب کو دعوت دی، سب کو کھانا کھلایا، پھر مٹھائیاں بانٹی. جگہ جگہ جاننے والے جو نہیں بھی جانے جو ملے راستے میں سب کو مٹھائیاں کھلائی. بڑی خوشی کی. اور اس کی جو بیوی تھی، اس کے گھر والوں نے، لڑکے کے گھر والوں نے اپنے اپنے گاؤں میں بہت مٹھائیاں بانٹی. کیوں خوشی کی تو بات تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے 5-6 سال بعد اولاد عطا فرمائی، وہ بھی بیٹا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت. بڑے خوش تھے. اس کا ایک دوست تھا، بہت کلوز دوست تھا، خاص دوست تھا. آپ بھی دوست بنائیے گا، خاص دوست مت بنائیے گا. وہ اسے جلتا تھا. اس کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی. اس کی 4 بیٹیاں تھیں. اس کو پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، اب اس کو اولاد ہوگی. کو حسد ہو گیا اس سے کہ اس کو بیٹا ہوا ہے اور وہ بھی اتنا پیارا، گورا چٹا، خوبصورت، گول مٹول، گگلو سا. اس نے اسے دوست سے کہتا ہے کہ یار تو نے یہاں بھی ہمارے گھر والوں نے مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے طوفان کر دیا، اور تو نے بھی وہاں پہ جناب ہر جگہ مٹھائیاں بانٹیاں، پارٹیاں دے رہا ہے، تو تو نے ایک بار تو غور کیا ہی نہیں. وہ کہتا کس بات پہ غور نہیں کیا؟ کہتا ذرا غور سے اپنے بچے کی شکل تو دیکھ. کہتا شکل سے کیا ہوا؟ کہتا تو کالا، تیری بیوی کالی، بچہ اتنا گورا چٹا کہاں سے آ گیا؟ اس کو وہم میں ڈال دیا. گمان، بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ بدگمانی میں ڈال دیا. اور وہ اپنے بیٹے کی تصویریں نکالتا ہے، موبائل پہ جو آئی تھی ان کو زوم کر کر دیکھتا ہے، زوم کر کر دیکھتا ہے. پریشان ہو گیا. اب وہ سب لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس مبارکباد دینے، اور وہ جناب منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے. 7ویں دن اس کے بیٹے کا حقیقہ تھا. اب اس نے اپنی کمپنی میں درخواست دی چپکے سے کہ مجھ کو چھٹی جانا ہے، ایمرجنسی ہے، اور درخواست منظور ہو گئی. اس 6 دن شام کو پہنچ گیا انڈیا. حیدرآباد ملک پیٹ پہنچ گیا. انڈیا میں بھی کسی کو نہ بتایا کہ میں آ رہا ہوں. وہاں پہنچا، گھر میں داخل ہوا ہے اور سیدھا اپنے بیوی کمرے میں گیا ہے. بیوی سو رہی تھی، بچہ کھیل رہا تھا، جاگ رہا تھا. بچے کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور بیوی کو جھنجھوڑ کے اٹھایا. بیوی اٹھی ہے، دیکھ کے حیران، پریشان، خوش ہوئی. سرپرائز مل گیا نا سارے. لیکن ایک سرپرائز ابھی اور ملنا تھا اس کو. کہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتی کیا مطلب؟ کہتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لیکن ایک طلاق دی. اللہ کا شکر ہے اس نے ایک طلاق دی. اب اس کو طلاق دیا اور بیوی نے چیخنا چلانا، رونا پٹنا شروع کر دیا، اور وہ جناب دوسرے کمرے میں جا کے روم لا کر کے بیٹھ گیا. مہمان پہلے اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ اگلے دن حقیقہ تھا. رات کو پہنچا، سارا رش و شور مچ گیا گھر میں. اس نے بیوی کو طلاق دے دیا. بیوی چیختی ہے. لڑکے کا باپ بھی وہیں پہ تھا، لڑکی کی ماں وہیں پہ تھی، لڑکی کے رشتہ دار، لڑکی کے رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے. اب سب اس کو دروازہ دستک دیتے ہیں، نصیر الدین کو بلاتے ہیں، باہر نکل، تو بتا تمہیں ہوا کیا ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے. اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا، کوئی فون پہ کوئی بات ہوئی تھی، کوئی لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، یا تم سے نے کوئی بات پوچھی ہے؟ کہتا نہیں، مجھ سے پوچھا ہے یہ بچہ کس کا ہے، اور طلاق دے دی ہے. اب حیران پریشان، معاملہ سمجھ میں نہ آئے کسی کے. لو یہ ساری رات گزر گئی اس طرح ہی. وہ باہر نہ آیا. سب سے کہتا ہوں اکیلا چھوڑ دو، صبح بات کریں گے. وہ پورا گھر سونا کہاں تھا، گھر میں تو ماتم بنا ہوا تھا. جو مہمان آ رہے تھے پہلے مبارکباد دیتے، پھر ماتم بیٹھ جاتے. سوگ بنا ہوا تھا پورے گھر میں.
اگلے دن صبح جب دروازہ کھول کے باہر آیا نصیر الدین، اسے بٹھایا اس کے باپ نے، کہا ہاں بتا تیرا کون سا دماغ خراب ہو رہا ہے، تم نے کیوں طلاق دیا ہماری بیٹی کو، ہماری بہو ہماری بیٹی ہے۔ سب رشتے دار اسی انتظار میں تھے اس کے منہ سے کوئی لب نکلے اور پتہ لگ گیا مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو جی، میں کالا، میری بیوی کالی، یہ بچہ گورا چٹا کہاں سے آ گیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور بچہ گورا ہوا ہے۔ اس کا جو لڑکے کا باپ تھا نا، اس نے اٹھ کے نا زوردار تھپڑ بھی کھینچا ہی ہے، تو باقی رشتہ نے روک لیا کہ نہیں نہیں مارنا اس کو۔ اور بیوی کو جب سنا ہے نا تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اتنی بات کر دی، اس سے آگے بات مت کرنا، ایک طلاق دیے رجوع مت کرنا، باقی طلاق دے دے، ختم کر دے مجھ کو، تو مجھے اور سننا ہی نہیں کسی کا، اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سب بولنے شروع ہو گئے، بحث اتنی بڑی ہے، وہ لڑکا اٹھ کے چلا گیا۔ اب پورا دن کسی نے لڑکے سے بات نہ کی، سارے جتنے بھی لڑکے کے گھر والے بھی اور لڑکی گھر والے بھی سپورٹ کریں لڑکی کو ہی، لڑکی بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب وہ پریشان، ہکا بکا، حیران ہوا کیا ہے، رشتے دار بھی پریشان، حقیقت کرنے آئے تھے اور یہاں پہ تو طلاق ہو گئی بیٹی کو، معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ اسی گاؤں کے مولوی صاحب تھے، بڑے اچھے سے نیک تھے، ان سے قرآن پاک پڑھا تھا نصیر الدین نے، ان سے بات ہوئی، اس نے کہا، سمجھایا، ایک واقعہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، صحابی آئے تھے، ان کا بچہ کالا تھا، ان کا بچہ گورا تھا، تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا۔ تو اس کے بعد نا کچھ تھوڑا سمجھا تو اس سے کہا تم اگر یقین نہیں ہے، آج تو سائنس کا دور ہے، کوئی تو پتھروں کا زمانہ تو ہے نہیں ہے، تم جاؤ اپنا ٹیسٹ کرا لو، اپنا اور بیوی کا بچے کا ڈی این ٹیسٹ کرا لو۔ اب نا سارے گھر میں دوبارہ آئے، پھر گول میز کانفرنس بیٹھی، سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ٹیسٹ ہوگا اس کا، سب نے کہا ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا تو آپ ہسپتال چوز کر لیں، وہاں پہ جائیں گے، لیب میں جائیں گے، ٹیسٹ کرا لیں گے۔ وہی ہوا، وہ بیوی گئی، بچہ گیا، خود بھی گیا، پورا خاندان ہی پہنچ گیا وہاں پہ، بلکہ ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ میں رپورٹ آئی، رپورٹ کے بعد جب پتہ لگا کہ بچہ انہی دونوں ڈی این اے، اور بچے کا ڈی این اے، ماں کا باپ کا ڈی این اے ایک ہی ہے۔ پھر تو سب کا دل کرے کہ جوتا اتار لیں، اس کو مارے۔ پہلے کسی نہ کسی ذہن میں گمان تو آتے ہی نہیں، شاید ہر ایک کے ذہن میں بدگمانی آ سکتی ہے۔ لو جی، اب تو سب کا، لڑکی کیا، لڑکی کے خاندان والوں کا، سب کو رپورٹ سامنے آ چکی تھی۔ اب لڑکا شرمندہ وہاں پہ گھومے، معافی مانگی سب سے، اور کہتا ہے کہ یہ مجھے نا میرا ایک دوست ہے، اس نے فون کر بتایا کہ تمہاری بیوی کا جو بچہ ہے نا، اس کی شکل جو ہے نا، جو اورنگزیب ہے ہمارا کزن، اس سے ملتی ہے، وجہ سے وہ گورا چٹا ہے، اس طرح بچہ گورا چٹا ہے۔ اب اس کو بلایا گیا، اب وہ وہاں پہ شرمندہ، کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری اس کی شادی کٹھی ہوئی تھی، اس کی بیوی بھی پیاری مل گئی، اس کو جاب بھی اچھی مل گئی، اس کو جب اولاد نہیں تھی تب میں بڑا خوش ہوتا تھا، کہتا میری 4 بیٹیاں تھیں، جب اس کو بیٹا ہوا نا تو مجھے نا برداشت نہ ہوا، مجھے کوئی حاصل ہونا نہیں تھا، تو میں نے شرارت کر دی کہ تمہارا بچہ ہے نا گورا چٹا ہے، تو لازمی جو ہے نا اورنگزیب پہ گیا ہے، اور اورنگزیب تو وہیں پہ رہتا تھا، وہ آوارہ تھا، ایک نمبر کا لڑکی باز تھا، لونڈی باز تھا، تو اس کو یقین جلدی آ گیا۔ کہتا ہے کسی کی کوئی غلطی نہیں، ساری شرارت میری ہے، اگر آپ کو کسی کو جوتے مارنے تو مجھے مار لو۔ اب سب نے نا اس کو دھکے دے کے نکال تو دیا، پر اور بیوی سے کہا کہ دوبارہ اس سے اب تو رجوع کر لے۔ بیوی کہ میں ایسے رجوع نہیں کروں گی۔ سارے گھر والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ اب ضد پہ اڑ گئی تھی۔ عورت کی ضد بہت خطرناک ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی انا کو ہٹ کیا تھا، عورت کی غیرت کو للکارا تھا وہاں پہ۔ عورت کہتی اس نے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کیا، مجھ سے کوئی بات کرتا، پوچھتا، اس کے بعد ہوتی، پھر بھی کوئی آتی اس نے جناب، نہ سلام، نہ دعا، نہ کچھ اور مجھے طلاق دے دی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اور لڑکا شرمندہ، لڑکا معافیاں مانگتا، ہاتھ جوڑتا ہے۔ آخر لڑکی کیا کرتی، کیونکہ لڑکی کا جو گناہ ہے نا، گناہ ہو یا نہ ہو، وہ پانی میں پھول بن کے تیرتا رہتا ہے، مر چاہے ہزاروں گناہ کر دینا، اس کا موٹا وزنی پتھر بن کے ڈوب جاتا ہے۔ اس نے پہاڑ یا زندگی گزارنی مشکل تھی، سب بہنوں نے، اس کے ماں باپ نے، لڑکی کے ماں باپ، سب نے سمجھایا اس کو۔ آخر اس نے اسے دوبارہ نکاح کر لیا، شادی دوبارہ ہو گئی اس کی، اور بچے بھی ہو گئے اس سے، لیکن اس عورت نے نا اس کو کبھی عزت احترام نہیں دیا، اور اس میں ساری غلطی اس کان کے کچے مرد کی تھی۔ آپ کو یہ کہانی لازمی کہیں نہ کہیں سنی ہوگی
کہ مرد اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ہلکی ہلکی بات پہ کچھ بھی ہو جائے وہ شک کرتے رہتے ہیں۔ عورتیں شکی ہونا عام سی بات ہے، لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں عورتوں کی طرح جو ہر بات پہ روکا ٹوکی شک 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 خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ فرض کریں انسان ہے، کوئی بھی انسان، وہ یا اس کی بیوی سے کہ اپنے مرد سے شوہر سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ 23 گھنٹے اور 45 منٹ رہوں اور 5 منٹ کسی غیر مرد کے ساتھ رہوں، کوئی مرد گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ شریک برداشت نہیں کرتے۔ وہ طلاق دے دی، صرف اس کو صرف رنگ پہ ایسا مسئلہ ہوا تو طلاق دے دی۔ ہم لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، مشرکین مکہ کیا تھے نا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے، اور ہمارا بھی حال آج کل یہی ہے۔ ہم لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں مسلمان، لیکن کسی نے حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، فلانا ٹھمکانا، یہ وہ ننگا پیر، برہنہ پیر، فلانا پیر، یہ پیر، کام والا پیر، ککڑ شاہ پیر، پتہ نہیں کتنے پیر بنا رکھے ہیں جن کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ ساری باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ سب اللہ کے لیے، ہاتھ مانگ کھڑے نہیں ہو سکتے کسی سامنے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہم فتنوں کے دور میں تو پل رہے ہیں، لیکن ہم خود فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو کہانی میں نے ساتھ ایڈ کر دیا، اصل چیز جو سی نا وہ بدگمانی تھی۔ بدگمانی سے بچیں، اور یہ سچا واقعہ تھا۔ حیدرآباد، انڈیا کا جو حیدرآباد ہے، وہاں کا وہ شہر ہے ملک پیٹ، وہاں کی کہانی تھی نصیر الدین بھائی کی، جسے ہم تو نہیں جانتے، ہمارے کوئی دوست جانتے ہیں، انہوں نے کہانی بتائی تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی جب لگتی ہے نا، اپنے گروپ وغیرہ میں شیئر کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور کوئی آپ کے پاس کہانی ہو نا، موبائل نمبر تو یوٹیوب چینل پہ ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں سے لے کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ نئی نئی کہانی سنانے کا شوق ہے۔ تو کوئی ایسی کہانی ملے گی تو آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے ہم۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔